کچھ دن پہلے پچھلے مہینے میری گاڑی کے ساتھ حادثہ ہوا. ایک خاتون برقع پہن کے آئی اور ٹکرا کے دھڑام سے نیچے گر گئی ہماری گاڑی میں. میں ڈرائیو کر رہا تھا, میں روک رہا ہوں, بریک لگا رہا ہوں, نہیں آنا ہے اور دھڑام سے نیچے. میں نے کہا یار یہ تو خود ہی آ کے لگی ہے گاڑی سے. اچھا اس کو نہیں پتا تھا کہ میں ہوں. میں نے یہ واقعہ سنایا تھا, لیکن بعد میں تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہانی کچھ اور ہے. میں گیا, میں نے کہا وہ جب مجھے دیکھا نا, ایک مرد بھی تھا وہاں پہ, تو اب میں تو کہہ رہا ہوں وہ تڑپ رہی ہے یوں کر کے, یوں کر ایسے تڑپ رہی ہے. میں نے کہا یار گاڑی کا ٹائر تو نہیں آ گیا؟ بہرحال میرے تو آپ خود سوچو کیا حال ہوا ہوگا. ہم نے کہا بھائی میں نے سب سے کہہ رہا ہوں اس کو اٹھاؤ, ہماری گاڑی میں ڈالو, میں اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں. بندہ اٹھا کے لے گیا اس کو, نہیں چلے گئے نا. تو میں نے کہا شاید میں نے بیان میں بھی یہ بات کہی کہ خودکشی کا کوئی کیس لگ رہا تھا مجھے, کہ خود آ کے ٹکرائی ہے, خودکشی کا. اچھا لوگ نا ایک دم ٹوٹنے والے تھے میرے اوپر کوٹنے کے لیے. چند لوگوں نے پہچان لیا, اس نے بولا بھائی مفتی صاحب کی غلطی نہیں ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بچا لیا. میں نہ ہوتا یا وہ گواہی نہ دیتے, لوگوں نے پکڑ کے کوٹنا تھا کہ نہیں کوٹنا تھا. کوئی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ غلطی کس کی ہے یا کس کی نہیں ہے. موٹر سائیکل والے کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آ کے خود گھستا ہے وہ, لیکن پٹتا کون ہے؟ گاڑی والا پٹتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں جس کی بڑی گاڑی ہے اس کو کوٹو پکڑ کے, چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو. تو یہ بھی غلط ہے میرے بھائی, پہلے دیکھو غلطی کس کی ہے, تحقیق کرو. دوسری بات, بعد میں پتا چلا کہ کچھ خواتین کا یہ کام ہے, یا کچھ لوگ بھی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں, بڑی گاڑیوں سے آ کے احتیاط کے ساتھ ٹکراتے ہیں کہ مرے نہیں ہم, اور گر جاتے ہیں, پھر اس سے بلیک میل کر کے پیسے لیتے ہیں. یہ بزنس چل رہا ہے کراچی میں, تو اس میں ذرا ہوشیار رہنا. تو بہتر یہی گاڑی میں آ کے کیمرے لگا لو. یہ بعد میں پتا چلا کہ یہ دھندا چل رہا ہے. تو وہ خاتون کا بھی یہی تھا کہ وہ آ کے ٹکرا کے گری, اس کے خیال تھا ڈرائیور اترے گا پیسے مانگوں گی. جب میں اترا تو وہ نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ تو وہی ہے جو بیان میں ہر چیز بیان کر دیتے ہیں. تو پھر وہ اس کا جو بھائی تھا یا چاچا ماموں جو بھی تھا, اس نے بولا بھائی نگل پتلی گلی سے کچھ اور ہو گیا یہ. تو یہ کیس یہ تھا, بعد میں پتا چلا ہمیں. تو اس طرح یہاں اس روڈ پہ بہت ہو رہا ہے. 4K چورنگی سے جب آپ آتے ہیں نا ادھر 2 منٹ کی چورنگی کی طرف, تو یہاں پر یہ سلسلہ کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ بڑی گاڑیوں سے کوئی آ کے چلتا ہوا آئے گا, اس کو لیکن بڑی تمیز سے آتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اسپیڈ اتنی ہے کہ بریک لگ جائے گی, تو آئے گا ٹکرائے گا, پھر بلیک میل کر کے پیسے لے گا. تو یہ دھندا چل رہا ہے, اس میں تھوڑا سا ہوشیار رہیں. لیکن کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے, کچھ صحافی ایسے ہیں پاگل ہوئے ہیں. ابے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پہلے سے ملی بھگت تھی, ابے یہ تو پہلے سے گیم کھیلے ہوئے تھے انہوں نے, بس کر دو یار. انڈیا کو دیکھو کیسا بوکھلا گیا ہے, وہ پاگل ہو گیا انڈیا. یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے ہندوستان سے, پھر اور بھی محاذوں پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بھی جیت رہے ہیں الحمدللہ. اور سعودی عرب ہماری طاقت کو دیکھ کے ہم سے اتحاد کر رہا ہے حرمین بچانے کے لیے, اور بہت سارے ملک ہم سے رابطہ کر رہے ہیں. لوگ یہ سارا کریڈٹ دیتے ہیں آرمی چیف کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. یہ آرمی چیف کو کریڈٹ یقیناً جاتا ہے, لیکن یہ پوری فوج کو جاتا ہے. اس میں ہماری ایئر فورس بھی ہے, ہمارے جو جوان ہیں جو آگے بارڈر پہ قربانیاں دے رہے ہیں. آپ کے پاس جان دینے والے فوجی نہ ہوں تو اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ لیڈر کا حوصلہ جب بڑھتا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرے جو جوان ہیں وہ ہلکے نہیں ہیں, تو اپنے بیانات میں, اپنی تقریروں میں, اپنی پوسٹوں میں ان فوجی جوانوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کرو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر آپ پر ایک طبعی خوف تھا. طبعی خوف تو انسان پہ ہوتا ہے کہ وہ 1000 ہیں اور ہم کتنے ہیں؟ 313. کیسے لڑیں گے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ, ہم وہ لوگ نہیں ہیں بنی اسرائیل کہ جب طاقتور دشمن دیکھا بنی اسرائیل نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ جاؤ آپ کا رب جائے, لڑے ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ طاقتور دشمن کو دیکھ کے بھاگ جائیں. آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو بھی ہم چھلانگ لگا لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حوصلہ ملا ہوگا یہ تقریر سن کے. تو جو بھی بھائی فورسز کا لیڈر ہوتا ہے, چیف ہوتا ہے, نیچے والے لوگوں میں دم ہوتا ہے تو اس میں بھی دم آتا ہے. ایک بڑا زبردست مقولہ ہے عربی کا, للساعد بالسیف انما السیف بالساعد.
بڑا زبردست مقولہ ہے. کہتے ہیں بازو میں طاقت تلوار سے نہیں آتی ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. بازو میں تلوار کی وجہ سے طاقت نہیں آتی, تلوار کے لیے بازو کا مضبوط ہونا ضروری ہے. تلوار کسی کام کی نہیں ہے اگر اس کو کسی کمزور ٹی بی کے مریض نے پکڑا ہوا ہے, کسی عورت کے ہاتھ میں ہے, وہ کسی کام کی نہیں ہے, اس سے گائے بھی ذبح نہیں ہو سکتی. تو بازو مضبوط ہوتا ہے تو پھر تلوار طاقتور. تو یہ جو ہمارے جوان بارڈر پہ لڑ رہے ہیں اور بے تحاشا قربانیاں دے رہے ہیں, ان کے حوصلے ہیں, ان حوصلوں کی وجہ سے سربراہوں کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے. تو یہ کریڈٹ ان کو بھی جانا چاہیے, بلکہ ان کو تو زیادہ جانا چاہیے. بہت قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ حالات ہوئے ہیں. جو فورسز کی قربانیاں ہیں وہ میڈیا پہ آتی نہیں ہیں. پوری دنیا اپنی فورسز کی قربانیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتی ہے. اس میں خطرہ ہوتا ہے کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو, قوم کا امیج, قوم کا جو حوصلہ ہے مورال ڈاؤن نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ حالات ہوئے ہیں. تو کچھ اچھے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں بھی کتنے دن چلتا ہی ہے, دیکھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, میاں بیوی کی شادی ہو رہی ہے, سارے خوش ہو رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کل طلاق ہو جائے. ابے ابھی تو شادی ہو رہی ہے, ابھی خوش ہو جائے یار. ہو تو بہت کچھ سکتا ہے, ہو تو یہ بھی سکتا ہے ٹرک کے نیچے آگے مر جائے. پھر مثال بھی وہ دیکھو ایک دن ہوا تھا, وہ دولہا بیوٹی پارلر میں جا رہا تھا, تیار ہونے گاڑی کے نیچے آ گیا تو طلاق ہو گئی, فلانا ہو گیا. بھائی ہونے کو بہت کچھ ہے, لیکن جب شادی ہوتی ہے تو مٹھائیاں بٹتی ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں. اگر آپ کو دولہا دلہن سے محبت ہے, محبت نہیں ہے تو آپ صحافی بن کے بیٹھو گے اور کیڑے نکالنا شروع کر دو. ابے یہ دولہے نے پٹایا ہے اور یہ تو چرسی ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ ہو ہی نہیں رہی شادی, ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ہو رہی ہے. تو ایک اچھا کام ہو گیا میرے بھائی بڑے عرصے کے بعد دیکھنے کو. اور یہ جو جنگ ہوئی تھی نا انڈیا کے خلاف, خدا کی قسم یہ والی فتح اس فتح سے بھی بڑی فتح ہے جو ابھی ہوئی ہے. ابھی تو ہم 2 دن میں سعودی عرب میں رہا ہوں نا, وہ لوگ مان رہے ہیں, سعودی مان رہے ہیں یار زندہ باد پاکستان. ہمیں نہیں مان رہے کیونکہ ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں. وہاں سعودی عرب میں جب میں نے ابھی عمرہ کیا, آپ کہو گے عمرہ کیسا کیا, بال تو اتنے بڑے ہیں, تو میرے اس سے بھی بڑے تھے. میں اتنے بال رکھتا ہوں کہ 10 عمرے اس میں آرام سے ہو سکتے ہیں, پھر بھی بڑے رہے بال. تو وہاں کیا ہوا کہ جو ہیئر ڈریسر ہے نا پاکستانی, وہ کم ہو گئے, مصری زیادہ ہو گئے. تو وہیں کے پاکستانیوں نے ہی بتایا کہ اتنا گورنمنٹ آف سعودیہ نے پاکستانیوں کو تنبیہات کی کہ بھائی کسٹمر کو وہاں جا کے نہ پکڑا کرو, تمہاری دکان پہ آگے بیٹھ جائے گا, اس کے بال کاٹ دیا کرو. وہاں جا کے نا بھکاریوں کی طرح ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ حرکتیں. آپ نے عمرہ کر لیا, آ جاؤ, وہ دوسرے آپ نے کر لیا, وہ ادھر کا سیٹر ہے, وہ ادھر کا سیٹر. سعودی گورنمنٹ نے 10-15 سالوں سے پاکستانیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چھچوری حرکتیں مت کرو, تمیز سے بیٹھ جاؤ دکان کھول کے, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا. نہیں مانے تو اب وہ نکال رہے ہیں پاکستانیوں کو, مصریوں کو لا کے رکھ لیا, وہ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پاکستانی باز نہیں آیا. ابھی میں نے عمرہ کیا تو 2 بندے آ گئے, چھپ چھپا کے آ رہے ہوتے ہیں شرطوں سے. تو یار کیوں اپنے اوپر بھی پابندیاں لگا رہے ہو, دنیا پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہو. ملک کا امیج اچھا جا رہا ہے, قوم کا امیج اچھا نہیں جا رہا ہے. تو اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, کسی ملک کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو اس لیے میرے بھائی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو وہ صحافی جو اس وقت نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں نا, ان کو مت سنو, وہ کیڑے ہی نکالتے رہیں گے بیٹھ کے. اور خدا نخواستہ یہ معاہدہ اگر ناکام ہو گیا تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے, پوری دنیا نے پاکستان کو ڈالا ہے بیچ میں. اور ہم اگر ایٹم بم نہ ہوتے نا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا.